أما بعد سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وبارك وسلم میرے محترم اللہ آج میرا خیال تھا کچھ ذکر کے بارے میں عرض کیا جائے. قرآن پاک کا ختم بھی ہوا اور 2 شادیاں بھی ماشاءاللہ ہوئی، اس لیے کافی اچھائیاں حاصلات جمع ہو گئی. اپنی اصلاح کی نیت سے ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. کچھ بات اس کے بارے میں عرض کرنی ہے. کچھ بات شادی کے بارے میں کہنی چاہیے اور کچھ جو ہے قرآن حکیم کے بارے میں کرنی چاہیے. اللہ کرے یہ تینوں باتیں بآسن طریق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات کا تعلق جو اصلاح سے ہے، جس کے لیے ہم ہر بدھ کو جمع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ کی توفیق سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ایسے روزہ وغیرہ کے، اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ لگنا، یہ محنت کرنا قبول ہو جائے اور مقصود جیسے ہے اللہ میاں سے تعلق ہمارا صحیح ہو جائے. اس طرح تعلق ہو جائے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو ہماری ساری محنت کا پھل مل گیا. ان کا راضی ہو جانا بہت بڑا انعام ہے. تمام مقاصد دین کے جتنے بھی ہیں، ان مقاصد کا بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے. جنت میں جنتی بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے حق تعالی شانوں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں لا عین رات، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا. آپ 1000 اعلیٰ سے اعلیٰ نقشے لے کر ذہن میں سجا کر جائیں، جب جنت پہنچیں گے وہ کچھ اور ہی ہوگا. ہمارے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. وہ نعمتیں ایسی ہیں، ایک عرصہ رات گزر جائے گا، جنتی عیش کر رہے ہوں. ایسی عیش کہ دنیا جب سے بنی قیامت تک کی دنیا کے اندر جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے وزیر امیر گزرے ہیں، جتنے چودھری نمبردار گزرے ہیں، جتنے اہل عیش گزرے ہیں، تمام کی عیش اور راحت کو جمع کر لیا جائے، ادنا جنتی کی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی جنت میں بڑی عیش سے جنتی وقت گزار رہے ہوں.
اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ ایک وقت آئے گا اللہ میاں کہیں گے جنتیوں سے کہ مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ جنتی حیران ہوں گے کہ اور کیا مانگے، جنت کی نعمت اتنی بڑی بڑی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے، ایسی بھی عیش ہو سکتی ہے۔ کہیں گے اللہ میاں کہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، کیا ہمارے چہروں کو آپ نے روشن نہیں کر دیا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم اور کیا مانگیں؟ کسی جنتی کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ اور کیا مانگیں، اس لیے یہ نعمتیں ایسی ہیں وہ تصورات سے بالا اور فائق ہوں گی۔ اللہ میاں اپنا پردہ اٹھا کر دیدار کرائیں گے، اس دیدار کی ایسی مستی ہوگی، ایسا مزہ ہوگا، ایسا لطف ہوگا کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اتنی عیش ہوگی، اس میں اتنی راحت لطف ہوگی۔ محبوب کے دیکھنے سے مزہ آتا نہیں آتا؟ ایسے ہی کہہ رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ کوئی محبوب بنایا ہو پھر اس کو دیکھا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ محبوب کے دیکھنے سے کیا دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، کیا سکون ملتا ہے۔ ویسے ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، 77 عیسوی کے زمانے میں ہماری نوجوانی تھی، جمعیت علماء اسلام سے شروع سے محبت تعلق رہا۔ 2-4 بڑے بزرگ تھے جمعیت کے، ایک ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ عنور رحمۃ اللہ، ایک ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، ایک مجاہد اعظم حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی۔ یہ جمعیت کے بڑے تھے، وہ جمعیت کے سلطان تھے۔ اتنی عقیدت تھی ان سے اور اتنی محبت تھی، ان کے جلسے سننے کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ جب ان کو دیکھ لیتے تھے اللہ جانتا ہے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا، دیکھنے سے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ اور جب جلسے کے بعد مسافر ہوتے تھے ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگتا تھا تو یوں لگتا ہے یہاں ہاتھ لگا ہے اور سر آسمان سے لگ گیا۔ اتنی عظمت ہی دل کے اندر بزرگوں کی، اور ہر کارکن کو یہ یقین تھا کہ یہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، نہ جھک سکتے ہیں نہ بک سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا ان لوگوں کو ایمان نصیب فرمایا تھا، رحمت اللہ نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے۔ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بشری علائشیں ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، غلط خواہشات ہیں، اور بہت کچھ گناہوں کے اثرات سے ہمارے دل آلودہ ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہر شخص کا دل اللہ پاک اعلیٰ درجے کے ولی اللہ کی طرف پاک کر دے، اور ہر جنتی کو اللہ سے عاشقانہ تعلق ہوگا، اور تھوڑا بہت نہیں، تھوڑا بہت تعلق نہیں، عشق الہی ہوگا ہر شخص کے دل میں، سینہ اللہ کی عشق و محبت سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو جب دیدار ہوگا اور پھر پہلا دیدار تو اس کا کیا کہنا ہوگا؟ حدیث میں اتنا مضمون آیا ہے کہ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس کے مقابلے جنت کی نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا جنتیوں کو زیارت ہوتی رہے گی، جنت کی نعمتیں بھی استعمال کریں گے، اللہ پاک کا دیدار ہوتا رہے گا۔ ہر ہفتے جمعہ بازار لگے گا، انبیاء علیہ السلام کی سیٹیں ہیں، کرسیاں لگی ہوئی جناب، یہ کرسیاں جو اب 2.5 روپے کی تمہاری کرسی ہے، جنت کی کرسی ہے جو کبھی کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوئی ہو، ایسی کرسیاں ہوں گی، یہ صحابہ کی کرسیاں لگی ہوئی،
جی علماء محدثین اولیاء اللہ کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں. کچھ لوگ ٹیلوں پر ہوں گے، ٹیلے سمجھتے ہیں اب مٹی کی اونچی اونچی جگہ، ٹیلوں پر ہوں گے لیکن ٹیلے کستوری کے ہوں گے. یہ بھی لکھا ہے حدیث میں کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کم درجے کے لوگ ہیں، ان کو وہی بادشاہ تو آئے گی ہم بادشاہ ہیں. اللہ کے عشق سے سینے بھرے ہوئے ہوں. اللہ آج بھی ہمارے سینے اپنی محبت سے بھر دے. اللہ اکبر. ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ بازار لگے گا اور اللہ کی زیارت ہوگی. جب یہ واپس جایا کریں گے اپنے گھروں میں، ان کی بیویاں کہیں گی کمال ہو گئی، ایسا حسن تو کبھی دیکھا نہیں تم پر چڑھا ہوا ہے. وہ کہیں گے کیوں نہ ہو، ہم اپنے مالک محبوب کی زیارت کے بعد گھر آ رہے ہیں، ان کا دیدار ہوا. یہ دیدار جمعہ کے دن ہوگا، جمعہ بازار میں ہوگا. ایک میدان نذیر کا نام آیا، اس میدان میں ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو صبح و شام دیدار ہوگا، جو صبح و شام اللہ کی بات میں اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں ان کو صبح و شام ہو. اور یہ بھی آیا بعض لوگوں کو ہر وقت دیدار ہوگا، جو اللہ کی یاد سے کسی وقت غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو یہ نعمت نصیب فرمائیں گے کہ ان کو ہر وقت دیدار ہوگا. کتنا مزہ آئے گا، تصور نہیں کر سکتے، کتنا لطف ہوگا. سیدنا امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. یہ چوتھے امام ہیں. 3 امام ان سے بڑے ہیں، امام شافعی، امام مالک، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ علم ان کو اللہ نے بڑھا دیا، اپنی محبت عشق کی بہت دی، اور قرآن کی خدمت کے لیے خاص طور پر قبول کیا. قرآن کی خدمت کی، قرآن کے ایک مسئلے کی خاطر حکومت کی مخالفت کی. حکومت ایک غلط مسئلے کے آدمی کے پیچھے لگ گئی تھی. اللہ ہماری حکومتوں کو ہدایت دے، غلط لوگ ان کے پیچھے یہ نہ لگے، مرزائیوں پر لعنت بھیجا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو پھانسی چڑھایا کرے، ان کو باہر نہ بھیجا کرے، محفوظ نہ کیا کرے، امن نہ دیا کرے. اللہ کے رسول کی عزت کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور حکومت کا فرض اولین ہے. یہ تو پاکستان لیا ہی کلمے کے نام پر ہے، حضور کے نام کی برکت سے یہ ملک حاصل کیا ہے. حضور کی عزت کا تحفظ کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی ایک عظمت کا مسئلہ تھا، اس کی خاطر امام احمد حنبل نے تحریکیں چلائی، جلسے کیے، گرفتاریاں ہوتی رہیں، اور گرفتاریوں کے دوران مجموعی طور پر حضرت امام حنبل کے اللہ 1000 کوڑے مارے گئے. کوڑا کتنا سخت تھا، معمولی کوڑا نہیں تھا، آج کی طرح کا نہیں تھا. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا سخت تھا کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کا لگایا جائے ہاتھی چلا اٹھے. وہ ہاتھی کو دیکھا تم نے، بلی جیسا ہوتا ہے کہ بکری جیسا ہوتا ہے؟ بولو، پہاڑی ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اس کو چھوٹی موٹی لاٹھیوں کا پتہ نہیں چلتا کہ لگی کہ نہیں لگی. دیکھا ہے میں نے، سواری بھی کی ہے.
ماشاءاللہ. ہاتھی کی سواری کرنا سنت نہیں ہے، مسئلہ بھی یاد رکھو. کی تو لیکن آپ نے کی تو ہے. 4 سواریاں سنت ہے، 4 سواریاں. اونٹ کی سواری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی. ہجرت اونٹنی پر فرمائی، آخری حج اونٹنی پر کیا. اللہ اکبر. ہاں گھوڑے کی سواری بھی کی، خچر کی سواری بھی کی. غزوہ حنین میں حضور خچر پر سوار تھے، دشمن کے تیر تھے اور لشکر افراتفری کا شکار ہو گیا تھا. چھپے ہوئے دشمن نے حملہ کر دیا تھا اچانک، لیکن حضور کا خچر برابر آگے بڑھ رہا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. گدھے کی سواری بھی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی مشہور ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گدھے کی سواری فرماتے تھے. ہمارے ہندو پاک میں کچھ لوگ گدھے کی سواری کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نا. اس لیے وہ محاورہ ایک بڑا مشہور ہے، دیکھیے آپ کھوتے تو غصہ کو مارتے. ہے نا پنجاب میں محاورہ. تو گدھے کی سواری کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ گدھے کی سواری تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے مشکات شریف کے شارح حضرت قاری ملا علی قاری محدث حنفی جو مشکات کے شارح ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے بعض جاہلین گدھے کی سواری کو برا سمجھتے ہیں. اللہ. اور وہ لوگ جو اس کو برا سمجھتے ہیں، فرمایا گدھے سے بدتر ذلیل ہے. گدھے کی سواری تو انبیاء کے سردار کی سنت ہے. اس لیے گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے، گدھا رکھنا معیوب نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جانوروں پر سواری کی ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر اور گدھے پر سواری فرمائی. ٹھیک سمجھے؟ الحمدللہ میں نے بھی 4 سواریاں کی. تو ہاتھی کی بات کر رہا تھا کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد حنبل کے کوڑا اتنے زور کا مارا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی کے ایک کوڑا لگ جائے چلا اٹھے. اللہ اکبر. ایسے 1000 کوڑے مارے گئے. آخری گرفتاری میں 29 کوڑے مارے گئے. مجموعی طور پر اس تحریک کے دوران گرفتاریوں میں 1000 کوڑے مارے گئے. آخری دن جو کوڑے مارے گئے 29 کوڑے، حالت غیر ہو گئی. گھر بھیج دیے گئے. اس بادشاہ کا زوال ہونے لگا. بادشاہ معافی مانگنے کے لیے گیا تو معافی طلب کی کہ غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ بھی بڑی بات ہے، غلطی کے بعد اپنی غلطی کا کوئی احساس ہو جائے. بدبختوں کو احساس بھی نہیں ہوا کرتا، جن کی نصیب کھوٹے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا. ظلم کرنے کے باوجود ناچتے رہتے ہیں. احساس ہوا بادشاہ کو، حضرت سے معافی مانگنے کے لیے آیا. عجیب جواب دیا. فرمایا کہ جس دن میرے 29 کوڑے لگے میری حالت غیر سی ہو گئی، مجھے تم نے گھر بھیجا، تمہارے جگہ سے دہلیز سے قدم باہر بعد میں رکھا تھا، پہلے ہی معاف کر دیا تھا. جب امام تحریک چلا رہے تھے، امام احمد حنبل تحریک کے قرآن کی عظمت کی خاطر تحریک چلا رہے تھے، اجلاس بلاتے تھے. پہلے اجلاس میں 2500 علماء نے شرکت کی تھی.
دوسرے تیسرے میں 500 رہ گئے تھے. جیسے ہوا کرتا ہے کچھ حکومتوں کا ہاتھ لوگ بک جاتے ہیں باطل کے پاس، کچھ ڈر جاتے ہیں. گویا امام کو چھوڑ کر لوگ ان کے ساتھ مل رہے تھے جن کا غلط مسلک تھا. اس وقت امام میں اہم بلے کی بات کہی تھی، فرمایا تھا لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، حق پر ہم ہیں. لوگ آگے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حکومت سے مل رہے ہیں، لیکن حق پر ہم ہیں. اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. امام حنبل انہیں زخموں میں شہید ہو گئے. کوئی پارک، کوئی جگہ نہیں تھی جو جنازے کے مجمع کو سمیٹ سکے، لوگ پورے آ سکے. اس لیے بہت بڑے صحرا میں ان کا جنازہ رکھا گیا. خشکی کے راستے، سمندر کے راستے بھرے ہوئے آ رہے تھے جنازہ پڑھنے والوں کے لیے. بہت بڑا مجمع، آسمان کی آنکھ نے کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا. اللہ اکبر. صفیں بن گئیں. یہ سارا کس کی خاطر ہوا؟ قرآن کی خاطر. اللہ اکبر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مدارس میں قرآن پڑھنا آج کے لیے جہاد ہے. ساری دنیا، مادی دنیا، گندی دنیا، مچھر کے پر کے برابر دنیا کے مال کی اللہ کے عزت نہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کچھ خوش نصیب قرآن پڑھ رہے ہیں. اس لیے جہاد ہے. قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، دین پڑھنا جہاد ہے. جہاد. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے اور زیادہ کرنے کی توفیق دے. جب صفیں بن گئیں تو ایک غیب سے آواز سنی گئی. آواز یہ آئی، ہاکذا جنائز و ائمۃ سنت اور حدیث کے اماموں کے جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں. تو حضرت امام حنبل نے ایک بات کہی تھی نا کہ لوگ مجھے چھوڑ کے اہل باطل سے مل رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں حق میرے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا. اس جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ حق اس کے ساتھ. اللہ اکبر. ویسے میری زبان پر بات آ رہی، آئی ہوئی روکنے بھی نہیں چاہیے. کچھ عرصہ قبل ممتاز قادری جس نے حضور کی عزت کی خاطر جان دی، یاد آپ کو؟ اس کا جنازہ بھی دیکھ لو اور گورنر سلمان تحصیل کا جنازہ بھی دیکھو. اس کا جنازہ سنبھالا ہی جا رہا تھا اور ان کے جنازے کے لیے امام نے مل رہا تھا. سبحان اللہ. جو وہاں کا امام تھا وہ بھی چھپا پھر رہا تھا کہ مجھے کہیں امامت کرنی نہ پڑ جائے. اس لیے عزت حضور علیہ السلام کی عزت کے محافظوں کو ملتی ہے، حضور کے قدموں سے ملتی ہے. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا لوگوں کو ہر وقت دیدار ہوگا، یہ بات کہہ رہا تھا، اس پر بات یاد آئی مجھے. باہر امام حنبل کے جنازے کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک صاحب کو خواب آیا. سن بھی رہے؟ خواب میں امام کی زیارت ہوئی. پوچھا حضرت اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میری پیشی ہوئی. فرمایا کہ تمہیں قرآن کی خاطر کوڑے لگائے گئے؟ عرض کیا جی ہاں.
کس جسم کے کس کس حصے پر کوڑے لگے؟ عرض کیا ہر حصے پر کوڑے مارے، چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے، فرمایا کہ عرض کیا کہ ہاں چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے۔ تو حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ قرآن کی خاطر تمہارے چہرے پر کوڑے مارے گئے، اب دیدار کے لیے ہمارا چہرہ تمہارے سامنے ہمیشہ کھلا رہے گا، بندہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت میں اللہ کا دیدار ہر وقت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی پھر دیدار کے مزے اٹھا رہے ہیں، ایک عرصہ گزر جائے گا، پھر اللہ میاں کہیں گے جنتیوں کچھ اور مانگ لو۔ جنتی پھر حیران ہوں گے اور کیا مانگے؟ جنت کی نعمتیں بڑی تھی، پھر دیدار جیسے نعمت عظمیٰ عطا کر دی، جس جیسی نعمت ہی کبھی ہو دیکھی نہ جنت کی نہ کوئی اور۔ اب فرمانے کچھ اور من اور کیا مانگے؟ سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ میاں سے اور کیا مانگے۔ اللہ میاں خود ہی ایک اعلان فرمائیں، سبحان اللہ، فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ یہ جو اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ اعلان اتنا خوشکن ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موت کو ذبح کر دیا گیا تھا، ختم کر دی گئی تھی، اگر موت کا وجود ہوتا جنتی اس اعلان کو سن کر خوشی سے مر جاتا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا مقصد اللہ کا راضی کرنا ہے۔ جو ہم محنتیں کر رہے ہیں، تمام محنتوں کا مقصود اللہ کو خوش کرنا ہے، خواہ وہ تبلیغ کی محنت ہو، ختم نبوت کی محنت ہو، جمعیت کی محنت ہو، خانقاہی محنت ہو، مدارس میں قرآن پڑھانے والوں کی محنت ہو، علوم نبوت پڑھانے والوں کی محنت ہو، یہ سارے محنت کرنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کسی کونے میں بیٹھ کر جنگل میں کوئی الف با تا سا دورانی قیادے کا پڑھا رہا ہے، یہ بھی نعمت دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ دین کا ہر شعبہ قابل احترام ہے، دین کا ہر کام قابل تحسین ہے، اس لیے ہم تمام کاموں کی الحمدللہ کھلے دل سے تحسین کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں دین کے ہر کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ جس کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ شکر ادا کرے کہ مجھے دین کے کام میں لگا دیا۔ مدرسے والے سمجھے کہ جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کا کوئی کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو کام اللہ کی نسبت سے ہے اس کا کوئی دنیا کا کام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس میں لگایا ہے۔ حافظوں کا سر بلند ہونا چاہیے، اذان دینے والوں کی گردنیں اونچی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں اونچی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا، اذان دی تھی۔ بہرحال بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، بڑی خوشی کی بات، اللہ مبارک فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا علم نافع بھی نصیب فرمائے اور سب کے بچوں کو نصیب فرمائے۔ ہم ممنون ہیں ان کے پڑھانے والے اساتذہ کے، ہمارے بزرگ دوست قاری سعید صاحب مدینہ ٹاؤن والے، ان سے اس نے آغاز کیا ہے پڑھنے کا، وہاں قرآن پاک حفظ کیا، کچھ پارے کیے، پھر ہمارے یہ قاری مدثر صاحب، ان کے مدرسے میں قاری عمران صاحب دعوت برکات ہم سے پورا حفظ کیا ہے، زیادہ پڑھا ہے۔ ہم ان تمام اساتذہ اور منتظمین کے دل و جان سے مشکور ہیں۔
ان حضرات کے درجات کو اللہ بہت بلند فرمائے اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام تام فرمائے۔ اس ادارے کو جس نے حفظ کیا ہے حضرت مدثر صاحب کے ادارے کو، اور ان کے کام کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ اقرا تعلیم قرآن ادارے کا نام ہے، یہ سلطنت کالونی میں ہے۔ اللہ پاک اس کو برکات دے، ہمیشہ جاری ساری فرماوے، اس کے فیض کو عام تام فرماوے۔ پڑھانے والے استاد صاحب، استاد قاری ابراہیم صاحب، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور پوری دنیا میں ان کے قرآن کا فیض جاری کرے۔ اصلاح کی بات ہو گئی، ہاں شادی کی بات، شادی والوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو، شادی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جیسے شادی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کرے شادیاں بھی ہوں اور شادیوں کے بعد آبادیاں بھی ہوں، ان کی بھی اور جن کی ہو چکی ان کی بھی آبادیاں ہوں۔ کئی لوگ پریشان ہیں، کوئی بچی کی طرف سے شکایت ہے، کبھی بچے کی طرف سے شکایت ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھی جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ کسی کام میں جلدی نہ کرے۔ بیوی سے تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی، کچھ شکر رنجی ہو گئی، ناراض ہو کے زیادہ ڈانٹ دینا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں ہوتی، ان کی تیزی، سخت زبانی، کسی بات پر اڑ جانا کہ نہیں کرنی، یا کسی بات کو سمجھائے نہ سمجھنا، اس کو شوہر کوئی سنجیدگی سے ایسا نہ لے کہ لڑائی کا پھٹا ڈال دے، صبر کر لے۔ آج بچی بھی سمجھ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گی اور تمہارے لیے راحت اور گھر کو گویا دیکھیں گے آپ جنت کا گھر بنا دیں گے۔ اور اگر اپنے حالات خراب کرنے ہیں تو لڑائی لڑ لو، تم سمجھتے ہو ہم مرد ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی کج دماغی کو برداشت کر لو کچھ عرصہ، وہی بچی کو سیکھنا رہنا آ جائے گا گھر میں، انشاءاللہ وہی تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بن جائے۔ ہاں تسی کھڑے ہو، خیر ہے تہاڈی شادی نہیں ہے، تسی بیٹھ جاؤ۔ آج شادی کسی اور کی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال امیدواروں کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ ان کی بھی ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھا، پیچھے ساتھی بیٹھے تھے، میرے پاس ایک رشتہ آیا تھا، بچی والوں نے کہا تھا کہ وہ رشتہ دیکھنا، میں نے بات کی بھی ایک رشتہ آیا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت ہے، کوئی بچہ اچھا ہو۔ پیچھے سے بیٹھنے والے ساتھی ان میں سے ایک کہتا ہے لبیک۔ ہم نے وہ رشتہ کر دیا، بس گھر میں ٹھیک ٹھاک بس رہے، اولاد بھی اللہ نے عطا فرما۔ بس یہ ہدایت ہے کہ یہ تعلق کو باقی رکھنے کی کوشش کرو، توڑنے کا سلسلہ نہ کرو۔ شکریں جی ہو جائے برداشت کر لو تھوڑی دیر کے لیے، فوراً سیدھا کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں۔ اور یہ جذبہ کہ تکلی کی طرح سیدھی کر کے چھوڑوں گا، یہ جذبہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جذبہ صحیح نہیں ہے، پر میں اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے کہ تھوڑا سا دماغ میں ٹیڑھا پن ہے، اس ٹیڑھا پن کے ہوتے ہوئے عقل مندی سے اس سے کام لے لو، حضور نے فرمایا۔ پر اگر سیدھی کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا سلسلہ، نقصان ہو جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑی بہت غلطی برداشت کرنی چاہیے، ایسا ایسا انشاءاللہ اس کو، اگر آپ اس کو اس چیزوں کا سختی کا جواب محبت سے دیں گے تو آپ دیکھیں گے بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے مولانا ارشد صاحب کہا کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں عورت کی کیا بات ہے، جتنی مرضی ناراض ہو، کھڑے ہو کر چند جملے محبت سے بول دو، اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی میں نام نہیں لیتا، ان کا موجود ہے جہاں، ان کی بیوی بڑی تیز ہو گئی، کہہ دیا بہت کچھ، اور دوسرے بار گئے نا گھر، باہر سے مٹھائی لے کے گئے،
بیوی کو وہ مٹھائی کی ایک ٹکڑی ڈالی کر اتنا خوش ہو گئی جس کی حد کوئی. ذرا محبت کا اظہار کرو خوش ہو جاتی. اس لیے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بناؤ، جہنم کا گھر نہ بناؤ. تعلقات صحیح رکھو، محبت صحیح کرو، اس محبت کا جواب آپ کو انشاءاللہ اچھا ملے. آیا خیال سے یہ اللہ میاں کو یہ تعلق محبت بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ میاں دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھو اللہ کو یہ تعلق کتنا پیارا ہے. میاں بیوی کی محبت، اللہ کی محبت. میاں بیوی محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میاں دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ. اللہ اکبر. میاں بیوی سو رہے، ہو گئی ناراضگی، ایک نے منہ ادھر کر لیا، دوسرے نے ادھر کر لیا ناراضگی سے. حدیث میں آتا دونوں پر ساری رات لعنت برستی ہے. اس میاں بیوی دونوں پر ساری رات لعنت برستی ہے، دوری اور اس طرح تفریق کے ساتھ. اور اس سے بڑا ظالم شاید نہ ہو جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کراتا ہے. ایسے بھی جادو وادو کرتے ہیں لوگ، اس سے بڑا ظالم نہیں ہوگا. قرآن پاک نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا جو حال تھا اس کی مذمت کی ہے. کام تو برے بہت کرتے ہیں جادوگر، لیکن ایک کام جو کرتے ہیں اس کا ذکر باقاعدہ قرآن میں کیا ہے. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کیا کرتا تھا، لڑائی کراتے تھے. اس کو اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا قرآن حکیم. اس لیے میاں بیوی کی تفریق یہ بہت بری ہے، کرانے والا اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو جوڑ لگانے والا، محبت پیدا کرنا، تعلقہ بسانے والا، سلوک کرانے والا جنتی ہے. اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں آیا ہے والصلح خیر. صلح بہترین چیز ہے. اگر لڑائی ہو گئی سلو کر لو، انتظار نہ کرو کوئی آ کے کرائے گا. میاں بیوی خود ہی سلو کر لیں. اگر خاوند سمجھدار ہے تو سلو جلدی ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ مٹھائی کی ٹکڑی. ذرا محبت کا اظہار کرو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں نے عرض کرنا تھا ایک شادی کے بارے میں کہ شادی میں یہ سادگی تھی. یہاں شادی ہوئی ان بچوں کی، اللہ پاک ایسی سادگی کی شادی کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنا بابرکت ہوگا. اسی بڑے بڑے تکلفات جو لوگ کرتے ہیں غلطی کا شکار ہے. اکثر نام و نمود کا مسئلہ ہے. سادہ کرو. میں کیا عرض کروں آپ سے، ایک حافظ صاحب تو گرو نانک پورے میں یہاں ایک دو سفر ہمارے ہر شیفان اکٹھے بھی ہوئے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ کے بیت تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ رات کو ہر رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی کبھی 5 پارے اوپر بھی پڑھ لیتا ہوں. کہتے میرے بچے بچیاں ہیں، ان کے ایک بچے کی 7 بیٹیاں ہیں، ان کے بچے کی 7 بچیاں ہیں. ان کی شادی وہ کرتا رہتا ہے. کبھی شادی پر کہتے ہمیں بھی نہیں بلایا، بچیوں کے دادا دادی کو بھی نہیں بلایا، تو اوروں کو کیا بلانا اس نے. کہتے میں نے کہا، ہم دونوں نے کہا بھی ہم تو دادا دادی ہیں، ہماری تو اولاد ہے، ہمیں بھی بلا لیا کرو. وہ کہتے اگر میں آپ کو بلاتا ہوں بیوی کہے گی میرے ماں باپ کو بلاؤ، یہ سلسلہ تو لمبا ہو جائے گا. اس لیے میں ان کو بلاتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں. شادی میں برات ہوتی ہے 3-4 افراد کی، ایک دلہا باقی اس کا بھائی یا باہر والے وغیرہ. بس. اور برات کی دعوت اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ آدھا کلو دودھ اور اتنی ہی رس اور بسکٹ. وہ دودھ کی چائے بنا لی اور پلا دی.
بس ہو گیا سب کچھ. جہیز صفر، اور صفر سمجھو، اور صفر کسی زیور کا نام نہیں ہے. جہیز میں کوئی شے نہیں، ایسے بچے کو رخصت کر دیتا ہے. کئی شادیاں کر لی ہیں اپنی بچیوں کی، اور ہر بچی گھر میں بہت خوش ہے. ماں باپ کی اصل خاص تو یہی ہوتی ہے نا کہ بیٹی کا گھر آباد ہو، بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے. اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی ماں باپ. بچیاں خوش ہیں. جب حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرو گے تو انشاءاللہ خوشیاں دیکھو. یہ ساری مصیبتیں پریشانی جو آتی ہے حضور علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے. اللہ. حضور علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، صحابی تھے. شکل کو زیادہ خوبصورت نہیں تھی، رنگ کوئی گہرا یعنی وہ گورا رنگ نہیں تھا، مال دولت بھی نہیں تھی. عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوتی، کوئی شادی کروا دو. حضور تو ہر شخص کا ہاتھ پکڑتے ہر شخص کے کام آتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اتنا جذبہ تھا. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ فلاں مدینہ کی عورت جو پاگل ہے، ایک مدینہ کی عورت دیوانی تھی، جیسے انسان کا ذہن ٹھیک نہیں رہتا. فرمایا اگر مجھے وہ بھی بلائے نا فلاں گلی میں آ کے میری بات سنو، میں وہاں جا کے اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. حضور فرمایا دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں. تو حضور نے فرمایا اس سے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کراتا ہوں. وہ جو صاحب تھے سانولے رنگ کے اور مال دولت سے خالی، کہا جی فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرو کہ انہوں نے بھیجا ہے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر دو. حضور کا یہ پیغام لے کے وہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب باہر آئے. حضور کا پیغام دے دیے کہ حضور نے کہا ہے، فرمایا کہ اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اب نہ تو مال و دولت نہ شکل شباہت. تو وہ صحابی کہنے لگے اچھا میں آؤں گا، حضور کے پاس بیٹھوں گا، حضور سے پوچھوں گا. یعنی گویا کہ تھوڑا سا ٹال رہے تھے. بتانا ہوگا بچی کی ایسی حالت ہے، ایسی صورت حالت ہے اور اس لیے مناسب نہیں، اس لیے اور کوئی رشتہ تلاش کر دو، یہ کہنا ہوگا. وہ یہ باتیں کر رہے تھے. وہ بچی گھر میں یہ بات سن رہی تھی. وہ گھر ہماری طرح دو دو کناروں والے گھر نہیں تھے، چند بلشتوں والے گھر تھے. سانس لو تو اس کی آواز بھی آتی تھی. یہ بات بچی نے گھر میں بیٹھے سن لی. حضور کا پیغام لائے. اس بچی نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ یہ نہیں دیکھتے کس کا پیغام لائے؟ جیسے کیسے ہے میری شادی اس کا ایسے ہوا. اس صحابی کو بھی سمجھ آ گئی بات بچی کی بات کہنے سے. اسی جگہ شادی کی. ساری زندگی بڑی خوشگوار زندگی بسر ہوئی ماشاء اللہ. اس لیے حضور کے فرامین کے مطابق شادیاں ہوں گی تو گھر بڑے آباد ہوں گے، حالات بڑے خوشگوار ہوں گے اور یہ شادیاں کامیاب ہوں گی. اور حضور کے فرمان سے ہٹ کر خلاف کریں گے تو پریشانیاں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی شادیاں اور نکاح کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو یہ اچھے کاموں کی توفیق دے. ذکر اذکار کی بھی پابندی نصیب فرمائے. دیر ہوگی ورنہ ذکر کے بارے میں کچھ کہنا تھا، اگلے بدھ انشاءاللہ کہیں گے. میں خلاصے میں کہتا ہوں کہ جو ذکر بتایا جائے اس کا کبھی ناغہ نہ کیا جائے. پہلے بزرگ تو مجاہدے بہت کراتے تھے، 40 دن کا چلہ اور صبح و شام ایک ایک کھجور افطاری سحری کا اور کوئی خوراک نہیں، اور مجاہدے بھی بہت زیادہ. چلو اتنے نہ صحیح، کم از کم ذکر کی پابندی کا مجاہدہ کر لیا.
جو ذکر بتایا جائے وہ اس طرح شروع کیا جائے کہ کبھی اس کا ناغہ نہ ہو. ناغہ نہ ہونے سے اس پر صحیح اثرات مرتب ہوں گے، اور ناغہ کرنے سے بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ پاک اس سے بچائے. تو کس نے ذکر ساتھی واپس کرنا چاہتے ہیں لے لے یہاں سے. پچھلے کو ذکر کرانے کے لیے تصویر صحیح ٹائم صحابہ بن مروا کر رہا ہے. وہ کہہ سکتا تھا کمزور تھا، تو مروا پر پہنچ کر وہ کرانے والے اس کو پیسے دینے تھے، پیسوں سے کراتے نا وہ. جی وہ کہنا بھی کتنے پیسے ہو گئے. وہ کہنا پہلے کہ ان کا شوت چکر تو شمار کر رہا ہے. وہ کہتے شمار کیتے رہن دے 10 کتنے پیسے ہو کیا وہ کیا. ایسے ہمارے دوست نے ہمارا لطیفہ سنایا. ایک آدمی دعا کی اللہ میاں حجر اسود کا بوسہ، ہاں جی دعا کی. وہ دھکے کھاتا کھاتا حجر اسود تک پہنچ گیا اور اس کو لگا چومتا ہی چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا حجر اسود چل پڑا وہاں سے. وہ دیکھا تو حبشی کا سر تھا. حبشی کا سر، حبشی سے بس کالا ہوتا ہے نا حبشی، تو حجر اسود ہے. بھائی تو آخر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.